بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے۔ ان کے عشق میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار میں گزری۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ اتنے عشق کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے آنے سے منع فرما دیا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دل میں اسلام کی شمع کو روشن رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے متعلق جو بھی کہانی اچھی لگے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ اور بھی اچھے اچھے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ براہ کرم سوچئے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے: تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مردہ آوارہ ز اسیاں یا رسول اللہ۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار ہے اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چوں سوئے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، اگر آپ میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ذکردہ خواہش حیرانم سے شد روزے اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں۔
پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی برگنا گاراں، مکن محروم جامی راں درا آں یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین۔ السلام علیکم۔